بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر میں اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایم اے اردو کے کوڈ نمبر 5619 کے کچھ طلباء نے اس کے خلاصے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے، عربی ادب کی مختلف ادوار میں جو تقسیم ہوئی ہے اس اعتبار سے۔ در حقیقت یہ صرف ایم اے اردو کے طلباء جو کہ 5619 کوڈ پڑھ رہے ہیں صرف ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ عربی ادب کی تقسیم جو مختلف ادوار کے اعتبار سے کی گئی ہے، یہ ایم اے عربک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے کام بھی آ سکتا ہے اور بی ایس عربک کے اسٹوڈنٹس کے کام بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح خلاصتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان و ادب کے اعتبار سے ہر سطح کے طالب علم کے کام آ سکتا ہے یہ لیکچر، اور یہ اردو میں تیار اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہر سطح کے طالب علم کے لیے آسانی ہو سکے۔ دیکھیں جی، عربی ادب کی مختلف ادوار میں جو تقسیم کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ عربی زبان و ادب کو تاریخی حوالے سے 6 ادوار میں در حقیقت تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا زمانہ جاہلیت ہے، پھر زمانہ جاہلیت کو بھی 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور اس کا 5ویں صدی عیسوی سے پہلے تک کا زمانہ ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے دوسرا دور جو ہے وہ 5ویں صدی عیسوی کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی پہلا 5ویں صدی عیسوی سے پہلے، دوسرا 5ویں صدی عیسوی کے بعد شروع ہو کر 622 سے 623 پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسرا دور زمانہ جہالت کا ختم ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے عربی ادب کی ادوار کے اعتبار سے تقسیم میں دوسرے نمبر پر اسلامی زمانہ آ جاتا ہے۔ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو ہے یہ صدر اسلام کا ہے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اختتام تک رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ہے عہد بنی امیہ کا۔ یہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے شروع ہو کر عباسی سلطنت کے قیام تک رہتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور ہے عباسی زمانے کا۔ پھر عباسی زمانے کو بھی در حقیقت 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا دور جو ہے یہ 132 ہجری سے شروع، اس کا پہلا دور 132 ہجری سے شروع ہو کر 332 ہجری تک رہتا ہے، اور اس کا دوسرا دور جو ہے وہ اب پہلا دور اس کو ترقی اور عروج کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عہد بنی امیہ کا جو عہد بنو عباس کے زمانے کا جو دوسرا دور ہے وہ 332 ہجری سے لے کر 656 تک ہے، اسے زوال بغداد بھی کہتے ہیں۔ آگے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے عثمانی زمانہ، اسے تنزل اور انحطاط کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ 656 ہجری سے لے کر 1220 ہجری پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آگے آ جاتا ہے 5واں ادوار کے لحاظ سے جو تقسیم ہے 5ویں نمبر پر وہ عبوری زمانہ ہے۔ یہ زمانہ جو ہے مصر پر جب قابض ہوئے تھے 1798 عیسوی میں، اور اس کے بعد سے محمد پاشا کے برسر اقتدار آنے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور 1801 عیسوی سے شروع ہو کر 1919 عیسوی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موجودہ دور شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارا زمانہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ 1920 سے شروع ہو کر اب تک چلا جا رہا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارا دور چل رہا ہے۔